بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میراث کے متعلق بات کریں گے، اس کی تقسیم پر۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور ہر فرض کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ ایسا فرض ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کی تقسیم بھی رب العالمین نے خود کی ہے کہ میراث کی تقسیم کس کو کتنا حصہ آئے گا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ رب العالمین نے خود اس کی تقسیم فرما دی ہے۔ اب ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے خود حصہ مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حصہ مقرر کیا ہوا ہے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پرفتن دور میں اگر بہن بھائی کے پاس اپنا حق لینے کے لیے آ جائے تو وہ جانی دشمن بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا بڑا ظلم کر دیا ہے اس نے حصہ مانگ کر، حالانکہ جس باپ کے وہ بیٹے ہیں اسی باپ کی وہ بہن ہے، اسی باپ کی وہ بیٹی ہے، تو وہ تو اپنا شرعی حق لے رہی ہے، اور وہ شرعی حق جو قرآن نے اسے دیا ہے، اللہ نے اسے اس کا شرعی حق مقرر کیا ہے، بھائیوں کی جیب میں سے کچھ نہیں لے رہی، یا ان کے حق میں سے کوئی حق نہیں چھین رہی، وہ اپنا ہی حق مانگ رہی ہے، تو اس کے اپنے حق مانگنے پر ہی دشمن بنا لیا جاتا ہے، جبکہ یہ قرآن کے عین خلاف غلط اور گناہ ہے۔ کسی کا حق ضبط کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا حق ضبط کیا تو اس کا اتنا حصہ جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی کسی بہن کا حق کھا لیتا ہے تو یقیناً اس حدیث کی روح سے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، چونکہ یہ وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کیے ہیں اور خود حقدار بنایا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ بچوں کو کسی نافرمانی کی بدولت آگ کر دیتے ہیں، حالانکہ شریعت اس کو بھی ناجائز سمجھتی ہے۔ کسی بھی صورت آپ بچے کو آگ نہیں کر سکتے، آپ نے اس کا حق دینا ہے، اس لیے کہ یہ حق آپ کا ذاتی تعین کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حق مقرر کیا ہے، اور یہ حق آپ نے ہر صورت اسے دینا ہے، چونکہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام کا یہ حکم ہے۔ تو اس حکم کی تعمیل ہر ایک کلمہ پڑھنے والے پر ہر صورت لازم ہے، اور اس لیے عمل کرنا چاہیے۔